ناول وہ ایک لمحہ محبت ایپیسوڈ 1 پیشکش میرے کارواں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بے پناہ جراثیم کی اور خوف آنکھوں میں لیے شدت سے رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا، اس عقوبت خانے میں بند وہ رات دن کا تصور تک بھولے ہوئے تھی۔ اسے بیتے لمحوں اور گزرتے وقت کو یاد کرنے پر یوں لگ رہا تھا کہ گویا صدیاں بیت گئی ہیں۔ یا اللہ! ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کرتے وہ میٹرس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی، وہ ادھر کیوں لائی گئی تھی؟ اس اندھیرے کمرے میں واحد ٹیوب تھی جو روشن تھی۔ زمین پر بچھا ایک میٹرس، تکیہ اور چادر کے علاوہ کمرے کے کونے میں لکڑی کی چھوٹی سی ٹیبل پر ایک جگ اور گلاس تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں ہی ایک اٹیچ باتھ روم تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی تو ایک طرف ایک چھوٹا سا روزن تک نہ تھا۔ شروع میں تو وہ بے ہوش سی سوتی جاگتی کیفیت میں بے خبر ہی رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے، اور اسے اب ہوش میں آئے ہوئے بھی کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھی، مگر وہاں وہی خوفناک حقیقت درج تھی۔ 10 تاریخ اور رات 1 کا ٹائم درج تھا۔ جب وہ گھر سے ہاسپٹل کے لیے نکلی تھی تو 8 تاریخ اور 8 بجے کا وقت تھا، یعنی یہاں آئے اس کی آج دوسری رات تھی۔ رونا دھونا ترک کیے وہ ایک بار پھر دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو پلیز، مجھے یہاں سے نکالو، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ یہ عمل کئی بار دہرا چکی تھی کہ اب کی بار اسے اپنے ہاتھ شل ہوتے محسوس ہو رہے تھے، جسم میں طاقت ختم ہوتی لگ رہی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ناکام ٹھہری تھی۔ دروازے کی دوسری طرف اس کی آواز سن کر بھی کوئی جواب نہ تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ پیشانی ٹکا کر سسک اٹھی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے ماں، بیمار باپ، معصوم بہن اور بھائیوں کے چہرے یاد آ رہے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں کا کیا حال تھا، پتہ نہیں انہیں کسی نے بھی بتایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ ایک بار پھر اس نے گھٹنوں میں سر دیے لیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا کہ اس کی حسیات ایک دم الرٹ ہوئی تھیں۔ ٹک ٹک، اسے دور سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنی بھاری جوتوں تلے زینے طے کرتا اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ایک دم سیدھی ہوتے میٹرس پر آ بیٹھی تھی۔ آنے والا پتہ نہیں کون تھا، اس کے کیا مقاصد تھے، اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب آ کر رک گئی تھی اور پھر چند منٹ بعد کلک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ جو دم سادے بھیگے چہرے سمیت پوری جان سے دروازے پر نظریں گارے ہوئی تھی، وہ اندر آنے والے وجود کو دیکھ کر بت کی مانند ساکت ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے اب تک کیا کچھ سوچ چکی تھی۔ آنے والے کو دیکھ کر کئی لمحے تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ وہ شخص دروازہ بند کر کے آگے بڑھا اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ لفظ اس کے ہونٹوں سے کیا نکلے، گویا سکتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں میں، کیوں نہیں آ رہا یقین؟ دیکھ لو، تم نے ایک چال چلی تھی، میں نے پانسا ہی پلٹ دیا۔ تم خود کو عقل سمجھتی تھی کیا؟ وہ شخص نہایت نفرت سے مخاطب تھا، لہجہ انتہائی زہریلا اور غصیلا تھا۔ وہ ایک دم خوفزدہ سی دیکھی گئی۔ تم نے سمجھا ہوگا کہ ایک احمق بیوقوف انسان، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ جب بات عزت و غیرت اور کردار پر آ جائے پھر ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں، پھر نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، اور تم نے میرے کردار پر ہی نہیں بلکہ میری غیرت سے بھی کھیلی ہو۔ وہ بول نہیں رہا تھا، نفرت سے پھنکار رہا تھا۔ ربدہ کو اپنا وجود برف کی سل میں ڈھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہاں پہ کیوں لائے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے بھلا؟ خوف سے زرد پڑتے اس نے مزید لب کشائی کی تھی اور سامنے والا شخص اس کی اس درجہ لا علمی پر گویا آتش فشاں کی طرح پھٹا تھا۔ شٹ اپ! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے ربدہ کا بازو تھام لیا۔ وہ جو پہلے ہی خوف سے بے حال تھی، اس کے اس قدر سنگین لہجے اور حملے پر گویا مردہ ہو گئی ہے۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے ربدہ بی بی اس ذلت امیز سلوک پر۔ یہی سوال پوچھنے کے لیے میں نے تمہیں اٹھوایا ہے کہ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں زہر گھولا تم نے میری ہستی بستی زندگی میں؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بتاؤ کیوں؟ وحشی پن کا مظاہرہ کرتے اس کا بازو پکڑ کر اس نے اس طرح جھنجھوڑا کہ ربدہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اندھیرا چھایا ہوا محسوس ہوا۔ تم میری پستی، میری ذلت، میری رسوائی اور بربادی کا سبب ہو۔ جی چاہ رہا ہے تنکوں کی طرح بکھیر دوں تمہیں، تمہارے کہے ہر لفظ کو سچ ثابت کر دوں۔ اس کی دونوں کلائیوں پر اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ ربدہ کو ہول سی گئی تھی۔ وہ ایک طاقتور، توانا اور مضبوط شخص تھا
اور وہ 2 دن سے بھوکی خوفزدہ بے بس اور لاچار ایک کمزور سی لڑکی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کا ذہن بالکل مایوس ہو رہا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے میں مسلسل انتقام کی آگ میں بھڑک رہا ہوں۔ میرا اعتماد، میری محبت، میرے رشتے، میرا یقین اور بھرم سب کچھ تمہاری سلگائی ہوئی آگ کی وجہ سے برباد ہو گیا ہے۔ میں نے موت سے پہلے ہی قیامت دیکھی ہے۔ میں نے برا خود کو روکا، مگر سارا کی محبت نے مجھے وحشی بنا ڈالا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مکار عورت، بتاؤ کیوں کیا؟ ایک بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر نہ صرف نشان ثبت ہوئے بلکہ وہ لہرا کر دوبارہ میٹرس پر جا گری تھی۔ بتاؤ، ورنہ آج مجھے شیطان کا روپ دھارنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بتاؤ کیوں لکھے وہ تم نے تمام خطوط اور کیوں بھیجی وہ تصاویر؟ وہ نزدیک آ کر حلق کے بل چینکتے رہا تھا۔ ربدہ کو لگا آنکھوں کے سامنے چھایا اندھیرا بس پل ہی میں اسے نگلنے والا ہے۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ بولو۔ اس سے پاس ہی میٹرس پر گرنے سے اس کا بازو پھر اپنی آہنی گرفت میں لے گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تمہیں نہیں جانتی ہوں، مجھے چھوڑو۔ اپنے چکراتے سر پر دوسرا ہاتھ رکھتے وہ سسکی تھی، مگر مقابل شخص کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم نہ تھا۔ بے پناہ نفرت سے اس کو اپنی مضبوط فولادی گرفت میں سمیٹ لیا اور اس پر ربدہ کو لگا کہ اس کی تمام قوت مدافعت بس آخری ہچکی لینے والی ہے۔ تم نے میری نفرت، میرا انتقام نہیں دیکھا۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بڑھتا ہے۔ ابھی تک حیرت زدہ ہوں کہ میری تمہارے سے کیا دشمنی تھی بھلا؟ کیا لینا دینا تھا؟ تم نے وہ گھٹیا کھیل کیوں کھیلا؟ میرے تمام رشتے مجھ سے چھین لیے۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کس کے کہنے پر وہ خطوط اور تصاویر بھیجیں؟ بتاؤ کیا مقصد تھا تمہارا؟ ربدہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وحشت سے خوف سے آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ یا اللہ! یقیناً یہ شخص ہوش میں نہ تھا۔ انجانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس کے حواس مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ مجھے چھوڑو۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر صرف اس کے لب ہلے تھے اور پھر اطراف میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ مائی فٹ، آئی ڈیم اٹ! اس شخص نے ربدہ کو بے ہوش وجود کو انتہائی نفرت سے دیکھ کر جھنجھوڑا، مگر اس کے وجود میں حرکت تک نہ ہوئی۔ اس نے نفرت سے اسے میٹرس پر پھینک دیا تھا۔ آخر کب تک تم میرے قہر سے بچو گی؟ تمہارے کہے تمام لفظوں کو اب سچ کرنا ہی میرا مقصد ہے۔ ایک حقارت بھری نظر اس کے ساکت وجود پر ڈال کر شخص اپنے مضبوط قدموں کی لہر اس کمرے میں چھوڑتے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بولو اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ۔ بخش دن اندر چلا آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کر دی۔ بخش دن تہخانے کی نگرانی پر مامور تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ ہاں بخش دن، ہوش آ گیا اس لڑکی کو؟ جی صاحب، مگر اس کی حالت بہت خراب ہے، کھانے کو مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ بازل خان نے نفرت سے ہونٹ سیکرے۔ تو پھر کیا کیا تم نے؟ آپ کے حکم کے بغیر بھلا کچھ کر سکتا ہوں میں؟ وہ مؤدب کھڑا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو ٹھیک ہے، اسے کھانے کو کچھ دو، اور ہاں، اس کے گھر والوں پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ اس کا کیا بنا؟ کچھ معلومات حاصل ہوئیں؟ رفیق نے خبر دی ہے کہ اس کا باپ 2 دن سے ہاسپٹل میں ہے۔ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے جو ان کی خبر گیری کرے۔ فائق احمد نام ہے باپ کا۔ 2 بہنیں 2 بھائی ہیں۔ بہن 18-20 سال کی ہے، جبکہ ایک بھائی 12 سال کا، دوسرا 14 سال کا۔ باپ سرکاری ملازم ہے اور گورنمنٹ کے دیے ہوئے گھر میں رہ رہا ہے فیملی سمیت۔ ایک بہن ہے اس شخص کی جو خاطر پیتے گھرانے کی ہے۔ اس کے بیٹے سے اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے، مگر فائق احمد کے ہسپتال پہنچنے کے بعد اس نے تمام تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ بازل خان کے ایک چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ سمٹ آئی تھی، ایک زہریلی اور نفرت انگیز مسکراہٹ جس میں انتقامی جذبات شامل تھے۔ کیا کنڈیشن ہے اس شخص کی؟ بے تاثر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بہت مشکل ہے بچنا اس کا۔ یہ دوسری زہریلی مسکراہٹ تھی جو ہونٹوں سے چھو گئی تھی مگر اگلے ہی پل معدوم ہو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ تم، اس کو کھانے کو کچھ دو، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوتا ہے کہنے میں کون بند ہے۔ جی صاحب، وہ فوراً حکم بجا لایا تھا۔ اب جاؤ تم۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس نے پرسوچ انداز میں ہاتھ میں پکڑی کتاب پھر کھول لی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے لگا جیسے اس کے مردہ تن میں تھوڑی سی جان پڑ گئی ہے۔ آج اس کے عقوبت خانے میں بند ہوئے 3را دن تھا اور وہ 3 دن کے بعد کھانے کی شکل دیکھ رہی تھی جسے میں انتہائی کمزوری نکاہت پیدا ہو چکی تھی کہ بازل خان کو اسے سامنے دیکھ کر پل میں ہی خوفزدہ ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کیا کہتا رہا تھا، مگر بند ہوتی آنکھوں اور گم حواس اس کے ساتھ اسے صرف یہی محسوس ہوا تھا کہ اس شخص کی نیت اس کے معاملے میں قطعی اچھی نہیں ہے۔ نہ جانے اس کا کیا قصور تھا، کس لیے اسے یہاں بلایا گیا تھا، اور وہ ابھی تک بے خبر تھی، جبکہ بازل خان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تو حیران و ششت رہ گئی تھی۔
वो तो इसे एक अच्छा सुलझा हुआ इंसान समझती थी, मगर इस शख्स के इरादे देखकर वो अंदर ही अंदर में खौल चुकी थी। इसकी बेहोशी ने इसकी दरिंदी और वहशत की भीड़ चढ़ने से बचा लिया था, वरना न जाने तो वो शख्स इसका क्या हशर कर चुका होता। इस शख्स से भला इसकी क्या दुश्मनी थी? जहन के गोशे में सिर्फ चंद मुलाकातें थीं, जिसमें शनासाई सलाम दुआ थी, इससे बढ़कर कुछ न था, मगर वो कुछ और ही समझ चुका था। शायद चंद खतूत और तस्वीर का जिक्र कर रहा था। इसने अपने जहन पर जोर डालना चाहा, मगर जहन में कुछ भी न था, कोई सिरा न मिला था। इसने बुरी तरह अपने सर को अपने हाथों में गिरा लिया था। वो नहाकर निकला तो बख्शदीन कमरे में नजर आया। हाँ बख्शदीन, बोलो। तोली से सर रगड़ने के बाद हाथ थम गए थे। जी साहिब, वो लड़की आपसे मिलना चाहती है। वो बहुत शोर कर रही है, बार बार दरवाज़ा पीट रही है। बादल खान के चेहरे के अजरात खींच गए थे। इसने वॉल क्लिक को देखा। रात के 9 बज रहे थे। और कुछ? तौलिया टॉवल स्टैंड पर डालते वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा था। नहीं साहिब, खाना खा रही है। जी साहिब, मगर इसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। ओके, इस वक्त तो मैं कहीं जा रहा हूँ, रात को ही लौटूंगा। तुम इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे कमरे में छोड़ जाना। शोर करे ये दरवाज़ा पीटे तो इसके हलक में गोली उतार देना। ऐसे लोगों के साथ इंसानियत बरतना इंसानियत की तौहीन है। इसका स्पाट लबे लहजा कतई तौर पर बेहसी लिए हुए था। जी साहिब, वो फ़ौरन हुक्म ही बजा लाया। और इसके बाप की क्या खबर है? बिस्तर पर पड़ा लिबास उठाकर बख्शदीन को देखा। साहिब जी, रफ़ीक मुसलसल हॉस्पिटल में है। वो मुकम्मल तौर पर इन लोगों की नज़र रखे हुए है। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो चुकी है। चूँकि वो घर से अस्पताल जाने के लिए निकली थी तो पुलिस अस्पताल वालों को ही मशकूक ठहरा रही है। रहा इसके बाप का तो डॉक्टर मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो चुके हैं। अभी तक वो सिर्फ मसनूई सहारे से सांस ले रहा है। ओह, बाज़ुल खान ने सर हिला दिया था। तभी इसका मोबाइल बजने लगा। इसने बख्शदीन को जाने का इशारा करते मोबाइल कान से लगा लिया था। हाँ SHP साहिब, इसका लहजा नॉर्मल था। कब पहुंच रहे हो? बस निकलने वाला हूँ, जल्दी करो। वो कहकर कॉल बंद कर गया। बाज़ुल खान ने अपने मोबाइल बिस्तर पर उछालते लिबास लेकर दोबारा बाथरूम का रुख किया था। वो अस्पताल के रूम में दाखिल हुए तो तस्बीह के दाने गिराते बीबी जान का हाथ थम गया। वो उठ खड़ी हुई। अस्सलामुअलैकुम। बाबा साहिब ने अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है? बिस्तर के करीब आकर वहाँ लेटे नन्हे फरिश्ते की पेशानी चूमकर फिर सर उठाकर बीबी जान से इस्तफसार किया। इनके होंठों से एक आह से निकली। ठीक है। तस्बीह एक तरफ रखकर बच्चे पर फूंक मारकर इसके सहाने ही बैठ गई थीं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इनका तो काम ही है कहना, तसल्लियाँ देना। इनकी आवाज़ रंध गई थी। बाबा साहिब ने खामोशी से अपने शरीक हयात को देखा। बाकी लोग कहाँ हैं? इन्होंने पूछा। बीनिश अपने बाप के साथ आई थी। बड़ी दुल्हन और सजावल कल से इधर थे, थक गए थे तो मैंने बीनिश और इसके बाप के साथ घर भेज दिया है। आपने बादल से रब्ता किया फिर? डरते डरते बीबी जान ने पूछा तो बाबा साहिब ने नहायत गुस्से गज़ब से इन्हें देखा। नाम मत लो इस नाहनवार नाखौफ का मेरे सामने। ख़ानदान भर में मेरा नाम डिबो दिया है। वो बाप है इसका। बीबी जान ने इसका दफा करना चाहा। अगर इसने अपनी औलाद का इतना ही एहसास होता तो छोड़कर ही क्यों जाता? इसके सलूक और हरकतों की वजह से बीवी तो इसकी कब्र में ही उतर गई है, अब बेटे को भी मार डालेगा। अल्लाह ना करे। बीबी जान ने दहल कर कलेजे पर हाथ रखा। वो ऐसा नहीं हो सकता। आप यकीन क्यों नहीं कर लेते? वो हमारी औलाद है। आपने इसे इतना कुछ कह डाला है, मगर फिर भी वो बगैर कुछ कहे सब सह गया। इन्हें बाज़ुल खान का चेहरा याद आया तो रो दी। तुम आंखों देखी को झुटला सकती हो, मगर मैं नहीं। सारा इसी गम को सीने में ले ये कब्र में जा उतरी और ये बच्चा इसकी भी कतई परवाह नहीं। आप इसे माफ़ कर दें, इसे वापस बुलवा लें। ये नन्ही सी जान, इसकी बीमारी का तो बता दीजिए, देखिएगा कैसे दौरा दौरा आता है। बीबी जान ने फिर मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो वो चुपचाप इन्हें देखे गए और आंसू बहा रही थी। औलाद 100 गलतियाँ करती है। अगर सभी वालिदैन हमारी तरह धुतकार दें तो औलाद बर्बाद हो जाती है। और जज्बाती और बहुत गुस्से में आ जाने वाले इंसान है, न जाने क्या कह रहा होगा। बहुत आराम और सुकून से और इधर शहर में डिफेंस वाली कोठी में रह रहा है। एक एक पल की खबर मिल रही है मुझे इसके बारे में। इन्होंने झुंझलाकर तो बीबी जान ने बहते आंसू साफ किए। आप जाकर इससे बात तो करें ना। मुझे यकीन है बेटी की आवाज़ या बेटी की बीमारी सुनकर आराम से नहीं रह सकेगा, फ़ौरन आ जाएगा। ठीक है, मैं चक्कर लगाता हूँ। अगर वो ना आया तो याद रखना, इसके बाद मेरा और इसका हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा।
ضدیں بچوں کو ہی سجتی ہیں۔ والدین اولاد کی ضد میں مبتلا ہو جائیں تو گھر بکھر جاتے ہیں۔ وہ جذباتی، ضدی اور جوشیلا خون ہے۔ آرام و سکون سے بات کیجیے گا تو اس کی کیا مجال ہے کہ آپ کے سامنے سر بھی اٹھا لے۔ بی بی جان نے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ بابا صاحب سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ پارٹی میں مصروف تھا۔ ایس پی جمشید اس کا دیرینہ دوست تھا۔ اس کے گھر اس کے بچے کا عقیقے کی دعوت تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے پہنچا تھا۔ ابھی کھانے کا دور باقی تھا جب اس کے سیل نے بجنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو رفیق کالنگ تھا۔ اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے چلے گئے۔ اس نے رفیق کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اس کے نمبر پر رابطہ مت کرے، جو بھی مسئلہ ہو بخش دین سے کہے۔ ہاں رفیق بولو۔ مہمانوں سے قدرے ہٹ کر کال پک کی تھی۔ جی صاحب، وہ جس کام کے لیے آپ نے مامور کیا ہوا تھا ادھر ہی ہوں۔ فائق حمدانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی بھی وہ لوگ ڈیڈ باڈی لے کر گئے ہیں۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے اسے چند ثانیے تک بت بنا دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں سارا کا مردہ وجود آیا تو سختی سے لب بھینچ لیے۔ بہرحال اس شخص کی موت اس کا مقصد نہ تھا۔ اس کا دل غم سے بوجھل ہونے لگا۔ اپنی طرف سے اس نے رفیق کے ذریعے اس شخص کے علاج کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ان لوگوں کو شک تو نہیں ہوا تم پر؟ اس نے پوچھا۔ نہیں صاحب، میں فائق صاحب کے ساتھ ان کے کلیگ کی حیثیت سے ساتھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی فیملی میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، اب تمہارا کام ختم ہوا۔ اب تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ اس خاندان کے متاثرین تک اپنی طرف سے کچھ رقم دے جانا۔ اوکے؟ جی صاحب۔ اس نے کال ڈراپ کی تو چند پل خاموشی سے ٹھہرا رہا۔ اس کے ایک عمل کی وجہ سے ایک ہنستا بستا گھر اجڑ چکا تھا۔ نہ جانے کی بے حسی کی کون سی انتہا تھی۔ اسے تو صرف اپنا شدید نقصان ہی یاد تھا۔ اس نے دماغ سے اس احساس کو جھٹکانا چاہا، مگر زمین کے کسی کونے میں گناہ کا ذرا سا احساس چمٹ گیا تھا۔ مائی فٹ، جیسا وہ لڑکی میرے ساتھ کر چکی ہے، اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ میری بیوی مر گئی، بچہ دوسروں کے آسرے پر رول رہا ہے، میرے رشتے اعتبار سب مٹی میں رول گیا۔ یہ تو بہت کم ہے۔ اس نے خود کو باور کروایا، مگر اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں دکھ کا احساس اسے مسلسل کچل رہا تھا۔ رکھو اپنی بیٹی کو سنبھال کر، نہ جانے کہاں عیاشیاں کرتی پھرتی ہے۔ جانتی ہو سب ڈرامے اس کے، مجھے تو پہلے ہی ٹھٹک گئی تھی۔ ڈاکٹر کیا بن گئی، اس کے تو نخرے، سب طور طریقہ ہی بدل گیا۔ میں تو بھائی جان کی محبت میں رشتہ جوڑ بیٹھی تھی، مجھے کیا پتا تھا تمہاری بیٹی کے لچھن یہ ہیں۔ ہائے میرے بھائی کو کھا گئے منحوس، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ ہر طرف سکتے کی کیفیت تھی۔ ماما پاپا کی میت کو دیکھتے بے حس بیٹھی ہوئی تھی تو دوسری طرف پھپھو بیگم کی زبان مسلسل تان و تنشی کے نشتر چلا رہی تھی۔ نعمان اور سبحان دونوں سرہانے کی طرف بیٹھے چارپائی سے سر ٹکائے رو رہے تھے۔ شارکا نے بڑی وحشت بری نگاہوں سے ارد گرد بیٹھی عورتوں کے ہجوم پر نگاہ ڈالتے اپنے پھپھو کو دیکھا، جو بھائی کی موت کا سن کر تو آئی تھیں، مگر دل جوئی کرنے کی بجائے ان کی گردنوں پر نشتر لگا رہی تھی۔ لوگ باتیں کرنے میں مگن تھے، ہر ایک اپنی ہی راگائی تھی، اور کوئی ان پر ٹوٹنے والی قیامت پر ساتھ دینے والا نہ تھا۔ ہائے آپی، کہاں ہو تم؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کچھ ہمارے بارے میں تو سوچا ہوتا۔ یہ ذلت، یہ رسوائی ہم کیسے برداشت کریں گے، کیسے جھیلیں گے اس زمانے کی باتیں؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سسک اٹھی تھی۔ میں نہیں کروں گی اب یہ رشتہ۔ میں نے بھائی کی محبت میں سہارا بننا چاہا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لچھن ہے ڈاکٹرنی کے۔ ماما گمسم پھپھو کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اتنے دن بیت گئے ہیں، وہ لوٹ کر نہیں آئی، پولیس ہر جگہ تلاش کر چکی ہے۔ تم کہتی ہو کہ تمہاری بیٹی ایسا غلط نہیں کہیں کر سکتی، تو کہیں نہ کہیں سے تو اب مل گئی ہوتی، چلی گئی ہوگی کسی کے ساتھ، اب نہیں ادھر آنے والی۔ آج سے میرا اور تمہارا سارا تعلق ختم۔ ویسے بھی اب میرا کون سا بھائی زندہ رہا ہے؟ پھپھو اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال کر جس طرح آئی تھی ویسے ہی چلی گئیں۔ نعمان اور صوبان نے برستی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا جو بڑے ضبط سے سب جھیل رہی تھی۔ ماما، شارکا نے پکارا تو انہوں نے لب بھینچتے سسکتی بلکتی بیٹی کو بازو میں سمیٹ لیا۔ ان کا سہاگ اجرا تھا، بیٹی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، خدا جانے حالات و واقعات سے دوچار تھی۔ وہ تو ابھی تک کچھ غلط نہ سوچ پائی تھی، اور یہ لوگ، انہوں نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اپنی بیٹی پر تو انہیں اپنی ذلت سے بڑھ کر اعتماد تھا، تو پھر کیوں ہوا ایسا؟ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی تو کم از کم اس کے وجود کے متعلق کوئی سراغ تو ملتا، جبکہ تھانے میں رپورٹ تک درج ہو چکی تھی۔ صبر کرو بیٹا، صبر کرو۔ انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے بلکتی بیٹی کو بازو میں لے کر دلاسا دیتے بیٹوں پر نگاہ ڈالی تو اپنی آنکھوں پر روانی سے بہنے لگی۔ یقیناً یہ ان کے لیے بہت بھیانک گھڑی تھی۔ وہ گھر لوٹا تو ان کے ذہن پر عجیب سا بوجھ تھا۔ فائق حمدانی
کہ انتقال کی خبر نے اسے ایسا بے سکون کیا تھا کہ وہ پھر جمشید کے ہاں چند پل ہی ٹھہر سکا۔ پھر وہ فوراً گاڑی لے کر بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا اور اب گھر آیا تو گاڑی سے نکلتے ہی اس کا واچ مین فوراً اس کے سامنے آ گیا تھا۔ صاحب، بڑے صاحب آئے ہیں۔ وہ چونکے گیا، حیرت سے ملازم کو دیکھا۔ بابا صاحب، اس نے استفسار کے ملازم کیا تو سپرد ہلا دیا۔ کب آئے اور کہاں ہیں؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے اگلا سوال کیا۔ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ ملازم نے کھانے پینے کا پوچھا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ کئی ماہ بعد بابا صاحب کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا تھا تو وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ ساتھ میں کون ہے؟ اس نے مزید پوچھا۔ اکیلے ہیں۔ وہ اندر کی طرف بڑھا تو اچانک بخش دین کا خیال آیا تو اس کے ساتھ اس لڑکی کے متعلق اپنا حکم بھی یاد آیا۔ اس نے فوراً نمبر ملایا تھا۔ ہاں بخش دین، کہاں ہو؟ اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ بابا صاحب آ گئے ہیں تو میں لڑکی کو نہیں لے کر آیا۔ بازل نے گہرا سانس لیا۔ پھر صاحب جی، لڑکی کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے۔ اس کا بخار اس قدر تیز ہو گیا ہے کہ وہ اب مسلسل غنودگی میں ہے۔ بازل خان نے خاموشی سے بخش دین کی بات سنی تھی۔ بابا صاحب سے ملنے کے بعد ادھر آتا ہوں، تب تک انتظار کرو، اوکے؟ اسے کہہ کر اس نے کال بند کر دی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ بابا صاحب صوفے پر بیٹھے ملے۔ اسے دیکھ کر ان کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ ان کو دیکھ کر بادل خان کے اندر جھیلی جانے والی تمام تراضیت تازہ ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔